السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پیغام حکمت بنام رمضان کے لائیو سیشن سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجاز العاصم۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے رمضان مبارک کے ایک اہم پہلو پر۔ تو آئیے حکمت و بصیرت کے چند چراغ روشن کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا اسامہ افضل، اسلامی اسکالر، الحکمہ انٹرنیشنل۔ اسامہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اسامہ بھائی سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں بلا عذر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو شریعت اس کے بارے میں کیا حکم صادر کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزے کو فرض کیا ہے۔ فرمایا ایمان والوں، میں نے کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر پھر روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا، تو وہ اس روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک سال روزے رکھتا رہے، فرمایا پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ اس روزے کے بدلے کو نہیں پہنچ سکتا جو اس نے جان بوجھ کے چھوڑا تھا۔ اور دوسری حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جو جبڑے ہیں ان کو چیرا جا رہا ہے اور ان کے منہ سے خون جو ہے وہ باہر بہہ رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جن کے جو ہیں منہ اور جبڑوں کو جناب چیرا جا رہا ہے اور خون باہر بہہ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کھایا کرتے تھے، یعنی روزہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان کے جبروں کو چیرا جا رہا ہے اور خون باہر بہہ رہا ہے، یعنی کتنا سخت ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر بیماری کے روزہ چھوڑتا ہے نا، تو وہ اللہ کے اسلام کے بنیادی رکن کا انکار کر رہا ہے، اور یہ انکار کرنا اس کو کفر اور ارتداد کی حد تک لے کے چلا جاتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا وہ جو ہے اس میں گناہ ہے جو بندہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، کتنی بڑی نحوست ہے، اللہ کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے، اور اس کے لیے کتنی وعیدیں احادیث میں مبارکہ میں آئی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر وہ ساری زندگی روزے رکھے تو جو روزہ اس نے بلا عذر چھوڑا ہے اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ آئیے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سم بھائی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں بھی ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی۔ تو اس کے بارے میں شریعت ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے؟ دعا کا محض جو ہے الفاظ سے ادا ہونا کافی نہیں ہے، اس کے لیے دل اور روح کی شرکت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ صرف کھوکھلی زبان سے دعائیں کرتا جا رہا ہے، وہ دعا اس کے دل اور روح سے ہو کے اگر رب کی طرف نہیں نہ جاتی تو وہ دعا کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، یعنی وہ اس انداز سے دعائیں کرتے ہیں، اس انداز سے اللہ کو پکارتے ہیں کہ ان کی دعا میں خوف اور طمع، امید جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ تو خوف کس چیز کا؟ کہ کسی کمی کی وجہ سے ہماری دعا رد نہ ہو جائے، اور امید کس چیز کی؟ کہ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت غالب آ گئی نا، پھر ہماری یعنی دعا اسامہ بھائی، قبول سوال یہ تھا کہ وہ اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی اور سنی نہیں جاتی، اس کی لوجک کیا ہے؟ میں اسی بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ دعا جو ہماری ہے وہ صرف زبان سے کھوکھلے دعوے ہیں یا دل اور روح کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ ساتھ سمجھا رہا تھا۔ اگر تو دعا ان دونوں پہلوؤں سے، امید اور خوف سے خالی ہے نا، تو وہ صرف زبان کی ورزش ہی ہو سکتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ وہ دعا نہیں ہو سکتی۔ جو اعتراض کرتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کو اپنا ذرا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا کہیں ہماری دعاؤں میں یہ چیزیں شامل تو نہیں ہیں؟ سب سے پہلے ایک چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اور سفر کر کے آتا ہے اس کے بال بکھرے ہوئے اور جسم پر گرد جو ہے وہ جمی ہوئی، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں، یا ربی یا ربی، اللہ فرماتے ہیں تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس جو ہے وہ حرام کے مال کا،
اور تیری پرورش جو ہوئی ہے وہ بھی حرام کے مال سے ہوئی ہے، تو میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ یعنی اس کے مال، کھان پین میں سارے معاملات جو ہیں وہ حرام کے ہیں، پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور دوسری بات، اگر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس میں بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا تو بندے کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا پھر اللہ رب العالمین اس کو اس دعا کے بدلے میں جو کوئی پریشانی مصیبت آنی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتے ہیں، یا دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر دے دیں گے۔ اور کتنا بڑا، یعنی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے دعا کی ہے دل اخلاص کے ساتھ کیا ہماری دعائیں قبول ہوئی، بعض اوقات دعائیں قبول ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، سال لگ جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا کے سیدنا جو ہے اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا، یعنی اس انداز سے۔ اور جیسے بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے معاملہ کہ اللہ رب العالمین جو ہے بندہ دعا کرتا ہے 40 سال جو ہے دعا کو قبول ہونے میں لگ جاتے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام دعا کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے 40 سال کے بعد اس کا اجر دیا۔ ناظرین کرام، دعا انسان کی قبول ہوتی ہے، یا تو انسان کی فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے لیے آخرت میں سٹور کر کے رکھ لی جاتی ہے، یا اس کے اوپر جو بلا یا مصیبت آنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، کیا ہم دعا کرنے سے پہلے اپنے جسم پر نظر ڈال رہے ہیں؟ کیا میں نے جو پہنا وہ حرام کا تو نہیں، جو میں کھا رہا ہوں وہ حرام کا تو نہیں؟ اگر ان سب سے میرا جسم پاک ہے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آج کی نشست یہی تمام ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔